ریلی سے دیگر کالر بھی لائن پر ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام محترم۔ مفتی صاحب کو سلام عرض کرتے ہیں، میں لکھنؤ سے محمد ظفر بول رہا ہوں۔ جی ظفر صاحب خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کرم۔ سوال یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ہماری امت پہ کوئی عذاب نہیں آئے گا جی ان جنرل، تو یہ ہم لوگ کیا ان کے امتی کہلانے کے حقدار نہیں رہ گئے ہیں؟ کیا بہت زیادہ گناہ بڑھ گئے ہیں؟ کیونکہ اب عذاب آنے لگے ہیں دیکھیے بہت زیادہ۔ اچھا تو اور دوسرا یہ تھا، یہ پوچھنا تھا کہ قیامت کے روز 7 لوگ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، جی جی تو وہ کون 7 لوگ ہیں وہ بتائے گا؟ اس میں بھی ایک آتا ہے کہ یہ خوبصورت مالدار عورت، تو جی اس کا کیا مطلب ہے یہ ذرا بتائیے۔ انشاءاللہ شکریہ۔ بتاتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر عذاب نہیں آئے گا کی جو روایت سے متعلق آپ دریافت فرمانا چاہتے ہیں، اس روایت میں جو عذاب کا ذکر ہے وہ یہ عذاب کا ذکر نہیں، اس کو عذاب استیصال کہتے ہیں۔ استیصال کا مطلب کیا؟ ایسا عذاب کہ تمام کی تمام امت کی بیخ کنی کر دے، جڑ پیڑ سے سب کو اکھیڑ کر پھینک دے، کوئی ایک فرد بھی دنیا میں نہ رہے۔ اس طرح کا عذاب سابقہ امتوں پر آیا تھا، جب کبھی انہوں نے اپنے نبیوں کی نافرمانی کی، سرکشیاں کی، بغاوتیں کی، خدا کے احکام کی خلاف ورزیاں کی، غرور تکبر کے پتلے بنے رہے، ان پر ایسا عذاب آیا۔ جیسا کہ اللہ نے قرآن مجید میں قارون ہی کا ذکر کیا، فخرج فی علی قومہ فی زینتہ، بہت ہی زیب و زینت کا مظاہرہ کرتے ہوئے لوگوں کے سامنے سے نکلا، حتیٰ کہ دنیا والے یہ دیکھ کر کہنے لگے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش ہمارے پاس بھی وہ دولت اور وہ خزانے ہوتے جو قارون کے پاس ہے، انہ لذو حظ عظیم، کہ بہت ہی عظیم قسمت والا ہے، یہ دنیا والے کہنے لگے۔ وقال الذین اوتوا العلم، علم والوں نے کہا ویلکم ثواب اللہ خیر، افسوس ہے تم پر، اللہ کی بارگاہ کا جو انعام ہے وہ تمہارے حق میں بہتر ہے، لمن آمن وعمل صالحا، جو ایمان لایا اور جو نیک عمل کیا اس کے حق میں یہ بہترین دولت ہے، وما یلقاها الا الصابرون، یہ صبر کرنے والوں کو نعمت ملتی ہے۔ اس کے بعد ہوا کیا؟ جب اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واز فرما رہے تھے نافرمانی کی، کیا نافرمانی کی؟ آپ بیان کرنے لگے کہ جو بے حیائی کرے گا اس کی یہ سزا ہے، جو چوری کرے گا اس کی یہ سزا ہے، تو اس نے کہا ٹھیک ہے یہ جو آپ حکم بتا رہے ہمارے لیے ہی ہے، یا آپ سے بھی اگر ایسا کوئی معاملہ ہو جائے تو آپ کے لیے بھی ہے؟ آپ نے فرمایا سب کے لیے ہے۔ اس نے ایک عورت کو تیار کر کے رکھا تھا، خوب رشوت دے کر اس کو تیار کیا تھا کہ تو یہ کہہ دینا کہ حضرت موسیٰ نے میرے ساتھ نعوذ باللہ بدکاری کی ہے، اس طرح سے کہنا کہہ کر تیار کیا تھا۔ اب اس نے اس عورت کی اشارہ کر کے کہا کہ یہ عورت دعویٰ کرتی ہے کہ آپ نے خود اس کے ساتھ بدکاری کی ہے، اور آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ بدکاری کرنے پر یہ سزا ہے، یہ سزا تو آپ پر نافذ ہونی چاہیے۔ اس طرح آپ کے وقار کو مجروح کرنا چاہا۔ حضرت کلیم اللہ علیہ السلام نے اس عورت سے کہا تجھے اس خدا کا واسطہ جس نے دریا کو شق کیا اور راستہ بنایا، جس نے مجھ پر تورات نازل کی ہے، سچ بتا دے حقیقت کیا ہے۔ تو وہ جھوٹ کہنے کی جرات نہ کر سکی، اس نے کہا مجھے اس نے رشوت دے کر آپ کے خلاف کہنے پر آمادہ کیا ہے۔ اس وقت کیا ہوتا ہے؟ اس کی سرکشی کا اللہ تبارک و تعالیٰ مواخذہ کرتا ہے، فرماتا ہے فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، ہم نے اس کو اور اس کو تمام کے تمام کو زمین میں دھنسا دیا۔ تو اب یہ کیا تھا؟ بیخ خودی کا عذاب تھا۔ سابق میں جس قوم نے بھی اپنے نبیوں کی نافرمانی کی، اللہ نے ایسا عذاب بھیجا کہ اکھیڑ دی گئی، صفحہ ہستی سے ان کے نام و نشان کو مٹایا گیا۔ وَكَمْ قَصَمْنَا من قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةٍ، کتنے ایسے بستیاں تھیں جنہوں نے ظلم کیا، ہم نے انہیں کو نابود کر دیا۔ وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اس کے بعد دوسری قوم کو ہمیں دنیا میں لایا۔ اس طرح کا جو عذاب ہے یہ حضور کی امت پر نہیں آئے گا۔ کیوں؟ حضور علیہ السلام کے لیے اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے حبیب اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ آپ جیسے رحمت للعالمین ان کے بیچ ہوں اور ان پر اللہ تعالیٰ ایسا عذاب بھیجے کہ یہ سب تہس نہس کر دیے جائیں۔ تو یہ استیصال والا عذاب، سب کو ختم کر دینے والا عذاب نازل نہیں ہوگا۔ یہ ہے اس حدیث پاک کا معنی۔ اب رہا یہ جو عذاب ہے، اس سے پوری دنیا بیک وقت ختم تو نہیں کی جا رہی ہے، کہیں اس طرح کے واقعے ہوتے ہیں، نیست و نابود بھی ہوتے ہیں، دوسرے دنیا میں لوگ نظر آ رہے ہیں۔ یہ عذاب کی نفی نہیں کی گئی ہے، بلکہ اس کے لیے قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا ہے اور رسول کریم علیہ السلام نے احادیث شریفہ میں بھی فرمایا ہے۔ اس طرح سے یہ حدیث اور اس حدیث میں کوئی ٹکراؤ اور تصادم اور تضاد نہیں ہے، دونوں بھی اپنی جگہ برحق ہیں۔ وہ جس میں آیا ہے کہ عذاب نہیں آئے گا وہ استیصال کا عذاب ہے، تباہ پوروں کو ختم کرنے والا عذاب نہیں آئے گا، وہ تو قیامت ہی قائم ہوگی۔ اب رہا جس میں عذاب کا ذکر ہے وہ اس طرح سے جزوی قسم کا عذاب آئے گا، زلزلے ہوں گے، فتنے ہوں گے اور زمین میں دھنسا دیے جائیں گے۔ یہ پوری دنیا بیک وقت ایسا نہیں ہوگی، کہیں اس طرح سے واقعات ہوتے رہیں گے تاکہ آنکھیں کھل جائے اور رجوع الی اللہ ہونے کا انہیں موقع مل جائے۔
इंशाल्लाह। नाबूद कर दिया। वअंशाअना बादहा कौमन आखरीन, उसके बाद दूसरी कौम को हमने दुनिया में लाया। इस तरह का जो अजाब है ये हुजूर की उम्मत पर नहीं आएगा। क्यों? हुजूर अलैहिस्सलाम ने के लिए अल्लाह ने फरमाया वमा काना अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम, ऐ हबीब अल्लाह की ये शान नहीं है कि आप जैसे रहमतुल लिल आलमीन इनके बीच हों और इन पर अल्लाह ताला ऐसा अजाब भेजे कि ये सब तहस नहस कर दिए जाएं। तो ये इस्तीसाल वाला अजाब, सबको खत्म कर देने वाला अजाब नाजिल नहीं होगा। ये है उस हदीस पाक का माना। अब रहा ये जो अजाब है, इससे पूरी दुनिया बैक वक्त खत्म तो नहीं की जा रही है, कहीं 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 इस तरह के वाक़ये होते हैं, नीज तो नाबूद भी होते हैं, दूसरी दुनिया में लोग नजर आ रहे हैं। ये अजाब की नफी नहीं की गई है, बल्कि इसके लिए कुरान में भी अल्लाह ने फरमाया है और रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने अहादीस शरीफा में भी फरमाया है। इस तरह से ये हदीस और उस हदीस में कोई टकराव और तसादुम और तवाद नहीं है, दोनों भी अपनी जगह बरहक है। वो जिसमें आया है कि अजाब नहीं आएगा वो इस्तीसाल का अजाब है, तबाह पूरों को खत्म करने वाला अजाब नहीं आएगा, वो तो क़ियामत ही कायम होगी। अब रहा जिसमें अजाब का जिक्र है वो इस तरह से जुज़वी किस्म का अजाब आएगा, जलजले होंगे, फितने होंगे और जमीन में धंसा दिए जाएंगे। ये पूरी दुनिया बैक वक्त ऐसा नहीं होगी, कहीं कहीं इस तरह से वाक़यात होते रहेंगे ताकि आंखें खुल जाए और रुजू इल्लाह होने का उन्हें मौका मिल जाए। इंशाल्लाह।